بہرحال اگر آپ مکے میں ڈیوٹی کرتی ہیں اور جب چھٹی پہ آپ انڈیا جاتی ہیں تو واپس لازمی بات ہے کہ آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو میقات پہ آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھے، چاہے اس کی نوکری ہو، چاہے اس کی نیت عمرے کی ہو، چاہے نہ ہو، کیونکہ وہ میقات کراس کر رہا ہے۔ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے ہیں۔ تو حنفی مسلک میں تو بیٹی آپ پر دم ہے، دم ادا کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ نوکری کی نیت سے آ رہا، اس کی عمرے حج کی نیت ہی نہیں ہے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرے، افضل ہے، لیکن اگر نہ کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں عمرے کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت کرے اسی کو احرام لازمی ہے، اس کی تو نیت ہے ہی نہیں، یہ تو نوکری کرنے آ رہا۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ عمرہ کرنا سب کے نزدیک افضل ہے۔ تم ویسے چھٹی سے اگر آؤ بغیر پیسوں کے تمہیں عمرہ اللہ دے رہا ہے تو کیوں آدمی اپنی عمرے کو ضائع کرے؟ جو نمازیں عمر میں قضا ہوئی ہیں سب سے پہلے تو توبہ کریں، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ چاہیں تو توبہ سے معاف کر دیں، لیکن توبہ کے بعد قضا بھی کریں۔ ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ نہ پڑھیں، قضا پڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے مرد عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک نماز فرض مثلا عشاء، اس میں مرد عورت اکٹھے نہ ہو، باقی وہ اپنی پڑھ رہا ہے، وہ اپنی پڑھ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ میں تبلیغ میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، پوچھنے کی کیا، دیکھی کے کام میں کیا پوچھنا ہے۔ کہتے لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور یہاں بس فوٹو بناتے رہتے ہیں، ویڈیو بن اللہ ہدایت دے۔ بعض دکاندار اپنے دکان کے سامنے 3-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ پھر دکان کھولنے میں دیر نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، چاہے فاصلہ جتنا ہے، نماز ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ ابی قبیس پہ کھڑا ہو اور حرم کی صفیں نظر آ رہی ہوں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہے، کیوں اتصال نہ کریں، صرف دکان کے لیے جلدی پہنچنے کے لیے، آگے حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے، بالکل گناہ ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ہو تو جائے گی، اتر تو جائے گی، لیکن ثواب اور مرتبہ تو نہیں ملے گا۔ ہمیں ہوٹل سے دیر ہو جاتی ہے، روڈ پہ کھڑے ہو، وہی مسئلہ ہے کہ صفیں ملیں تو نماز ہوگی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفوں سے کام نہیں ہوتا، پیسے شیسے اکٹھے کرو۔ سفر میں نماز فرض جو ہے وہ قصر ہوتی ہے، 4 رکعت والی 2 پڑھے، سنت نفل معاف ہے، وتر معاف نہیں کیونکہ وہ واجب ہے، لیکن اگر سنت اور نفل پڑھنا چاہو تو پڑھو، ثواب ہے، لیکن پھر وہ پوری پڑھنی ہوگی، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جو جمعرات اور چلیسواں کرتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، پیسے بھی لگے، الٹا گناہگار بھی ہوا۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ عورت کی صف آخر افضل ہے، مرد کی آگے افضل ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ مرد کانوں تک ہاتھ کھڑا کرے گا، عورت سینے تک ہاتھ کھڑا کرے گی۔
مرد جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مکبر بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ امام کو غلطی لگے تو مرد پیچھے سے بتا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں بتا سکتی، صرف وہ اشارہ کرے مارے گی ہاتھ پہ کہ فرق نہیں ہے، تمہیں فرق ہی نہیں لگتا۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو زمین سے لگ کے سجدہ کرے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، حدیبیہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے کریں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ نفلی طواف میں سر ننگا نہیں کیا جاتا، وہ تو صرف عمرے میں ہوتا ہے۔ میں خواجہ سرا تھی، میں نے اپنا عضو جو ہے آپریشن کے ذریعے کٹوایا تھا، میں نے اب توبہ کی ہے، بہرحال اللہ توبہ قبول کرے الحمدللہ۔ اب مسجد میں اذان دے سکتا ہوں، چونکہ آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ نہ دیں، چونکہ آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی۔ اگر آپ کو اللہ نے مرد والی شرمگاہ دی تھی تو پھر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ حج یا عمرے کے اندر سر کے پورے بال کٹوائیں گے، پورے کا معنی چوتھا حصہ۔ ایک محرم نے احرام کی چادر شلوار کے اوپر پہن لی، شلوار اتارنا بھول گیا، اسی حالت میں عمرہ کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ دم مکے میں دے گا، اپنے ملک میں نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی یعنی میقات سے احرام باندھے، مکے میں آئے، طواف کرے، نیچے اس کو شلوار نظر نہیں آئی، معنی یہ ہے اس نے عمدن باندھی ہے، وہ اپنے سطر کی حفاظت فرما رہے ہیں، تو دم ادا کریں، انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی۔ کہتا جی کہ پاکستان انڈیا میں، بنگلہ دیش میں امام کے بعد سلام فوراً پھیرتے۔ میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اصل یہ ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، لیکن السلام علیکم پھر آپ پھیر، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیر دے، پھر آپ سلام پھیر۔ چونکہ ہمارے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، کبھی کبھی ابھی امام کا پہلا سلام ختم نہیں ہوتا، یہ سلام پھیر دیتے، نماز نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط بہتر۔ میں نے عشاء کی نماز میں نیند آ گئی، میں نے بعد میں پڑھی، تو اگر آپ نے انشاءاللہ رات میں پڑھ لی قضا نہیں ہوگی، چونکہ اس کا وقت ہے صبح صادق تک، لیکن بہرحال جماعت میں تو آپ شریک نہ ہو سکی۔ میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، ماتھے سے تھوڑے سے بال کاٹے، بالکل دم پڑ گئی۔ عورت کو بال پیچھے لے جائیں اور جہاں اس کی انتہا ہو بالوں کی، اس انداز میں کاٹے کہ اس کے سرے سارے کٹ جائیں، یہ نہیں کہ یہاں چوٹی پکڑ کے کاٹ لے، وہ دم پڑے گی۔